جی بات یاد ہے جی تو لسنرز، آج ایک واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبصورت ٹاک ہے، اور اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے تحقیق اور تقلید انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے وہ، اور اس پر کچھ اصلاحی تربیتی گفتگو کی ہے واصف صاحب نے، کوئی 1985 1985 میں یہ ریکارڈ ہوئی تھی آڈیو کیسیٹ، بعد میں یہ ڈیجیٹائز ہوئی، کمپیوٹرائز ہو گئی، اور اب یہ آپ کے لیے مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اویلیبل کی جا رہی ہیں آج کل، ٹرانسکرائب کر کے ریٹن فارم میں بھی، اور یہ ہے کہ ان کی جو آڈیو ہیں وہ بھی۔ تو آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں واصفیات کے نام سے انشاءاللہ، یا آواز واصف کہہ لیں آپ۔ تو آواز واصف میں انشاءاللہ ہم واصف صاحب کے جو حکمت بھرے اقوال ہوں گے، ریٹن فارم میں ہوں گے یا آڈیو فارم میں، اس کو لے کے ہم انٹرپریٹ کریں گے، تاکہ 21ویں صدی کے اس 2021 22 2025 2030 اب جو آنے والے زمانوں میں واصف صاحب کی بات کو سمجھا جا سکے، اس حکمت سے اس لیگیسی کو کیری آن کنٹینیو ٹریول کرایا جا سکے اگلی نسلوں میں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک کوشش کی جائے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی حق بات سمجھنے، حق بیان کرنے کی اور درست فہم منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واصف صاحب کی توجہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہمارے شیخ طریقت سب سے بالخصوص حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کی رحمتوں، دعاؤں، تربیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سب فیوزات و برکات آپ تک پہنچا کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں تحقیق اور تقلید، اور اس کا کچھ ابتدائی 10-12 منٹ کا حصہ جو خاص اس پر مشتمل ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن میں 20 25 30 منٹ جتنے بھی لگیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ نا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا انعمت علیہم غیر المغضوب، مقصد کہ وہ فرمایا یہ گیا کہ مجھے راہ دکھا جن لوگوں پر تیرے نام ہوگا، کہ تحقیق کی راہ، اور غضب جو ہے یہ پیور تقلید جو حقیقت سے ہٹ کے، یعنی کہ تقلید میں بھی ایک غضب ہے، یعنی فالو کرنا، محض تقلید کرنا، محض فالو کرنا کسی کی یعنی کہ نقش قدم پر بظاہر چلنا، اس میں بھی غضب ہے، کیونکہ یہود اور عیسائی جو تھے وہ تقلید کی راہ پر چل رہے تھے اور نئے حکم کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جو پرانے حکم کا ناسخ یعنی نئی شریعت آ گئی، نئی نبوت جب آ گئی، تو وہ پرانے نبوت کی فائنلٹی تھی، اس کی کمپلیشن تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا لیٹسٹ ایڈیشن تھا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسی لیے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور وہ صفت جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بہت زیادہ سرایت کر گئی اور پائی جاتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ ہمیں حق کا راستہ دکھا اور ہم پر کھول، یعنی کہ حق وہ ہے جو آپ آنکھیں بند کر کے تقلید مجرد اور تقلید محض اور تقلید نابینائی نہ کرو، بلکہ حق کے ساتھ کنونس ہو کر کرو، عقل سے، سمجھ سے، غور و فکر سے آپ کنونس ہو چکے ہو، تو پھر جب آپ تعمیل کرتے ہو حکم کی، تو وہ پھر محض تقلید نہیں کہلاتی، مجرد تقلید نہیں کہلاتی، وہ پھر کمبینیشن ہو جاتا ہے کہ تقلید پلس تحقیق، تو یہ درست عمل اور صراط الذین انعمت علیہم بنتا ہے، یہ انعام یافتہ، انعام والوں کا رستہ ہے۔ ورنہ محض تقلید میں کیا نقائص ہیں، آگے اگلا جملہ سنیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو انٹینشن ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ مثلا بیٹا باپ سے اندر خفا ہے، کہنا مان رہا ہے، آپ آتے ہیں کہنا مانتے نہیں جا رہا ہے، وہ جو اسمائل نہیں دیتا، آپ سمجھے نا کبھی کبھی سمجھے نا آپ بات، کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حکم ہے میں مانتے جا رہا ہوں، تو وہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سخت ایک عذاب ہے۔ کبھی اب یہ واصف صاحب فرما نے مثال دی، انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کے حکم کی تعمیل کر لیتا ہے، یعنی بظاہر ان کی نافرمانی نہیں کرتا کہ یار کہیں مجھے بدوا نہ لگ جائے، دل آزاری نہ ہو، لیکن اندر سے ناراض ہے، والدین کو اسمائل کر کے نہیں دے رہا، یعنی ان سے کے ساتھ خوش نہیں، ان کے ساتھ رہنے پر یا ان کی بات ماننے پر، لیکن کام ان کے سارے بتائے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح بہت ہے، بہت سے لوگ اپنے پیر کے ساتھ، شیخ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گرد و پیش میں، حالات میں، واقعات میں، اس میں ایسا کر رہے ہیں کہ کام تو وہ بظاہر جو فارم جو نظر آ رہی ہے وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یار یہ لوگ اپنا جو فرائض ہیں پورے کر رہے ہیں،
مگر وہ فرض تو پورا کر رہے ہیں مگر فرض برائے فرض پورا کر رہے ہیں. نماز تو رکھ رہے ہیں مگر نماز برائے وہ بس کہ بھائی آبلیگیشن ہے کرنی ہے, اس کی جو روح ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. یعنی نماز سے جو تشکر آنا چاہیے, طبیعت میں تحمل آنا چاہیے, وہ نہیں آ رہا. حج سے, روزہ سے, زکوٰۃ سے, اس سے جو صبر آنا چاہیے تھا طبیعت میں جو انکلوزونیس آنی چاہیے تھی, انکلوژن کے لوگوں کو شمول کرے, اپنا کیا کہتے ہیں ایک اجتماعیت کا سینس آئے, تو اجتماعیت کی روح نہیں آ رہی. عبادات کی روح سے سب سے وہ کٹا ہوا ہے, عبادات کی فارم کو پکڑی ہوئی ہے. واصف صاحب نے کہا نا اسپرٹ کو پکڑا ہوا ہے, ظاہری رسم کو, اور جو روح ہے اس عمل کی, اس عبادت کی, اس کو سب نے ترک کیا ہوا ہے. تو اصل مقصد تو وہ روح تھی کہ اس تک پہنچنا, کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کی جو روح تھی وقت کی پابندی, نظم و ضبط, ڈسپلن, قاعدہ قانون, آرڈر, لائف میں ترتیب, آرڈر, لا, تنظیم, تو یہ تو نہیں آ رہا اس کے اندر. وقار, شائستگی, ٹھیک ہے, اپنا حق چھوڑنا, دوسرے کے حق کو اپنے اوپر پریفر کرنا, انفاق یعنی کھلا رکھنا اپنا مال, اپنے دل, اپنی مسکراہٹ, اپنا چہرہ, طلاقت الوجہ, مسکرانا چہرہ, وہ سب نہیں آ رہا. ظاہری اعمال سارے پورے ہو رہے ہیں, اور تمام زور صرف ظاہری فارم پورا کرنے پر. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کا حکم تو مانتا ہے, کام تو کرتا ہے, اسکول بھی جاتا ہے, دودھ بھی لاتا ہے, دہی بھی لاتا ہے, بجلی کا بل بھی جمع کراتا ہے, کپڑے بھی دھوبی سے لے آتا ہے, مگر کیا ہے کہ اندر سے ناراض ہے, مسکرا کے نہیں دیکھتا, ان سے خوش نہیں ہے. تو یہ کیفیت اب دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے اندر اسلام کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے جو ہمارا زندگی کا جیون ساتھی ہے, شریک حیات, اس کے لیے, ہمارا جو شیخ طریقت ہے اس کے لیے, ہمارے احباب طریقت ہیں اس کے لیے, کیا ہم یہ تو نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے محفل تو کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, نعت خوانی بھی کر رہے ہیں, درود خوانی بھی کر رہے ہیں, صلاۃ و سلام بھی کر رہے ہیں, ختم قادریہ, ختم غوثیہ بیٹھ, اندر سے سب ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے, کینوں بغض سے بھرے میں, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ کہ جو اسلام کی اسپرٹ ہے وہ مجروح کر لینا, اور اسلام کے جو ہے نا باقی فارم کو اختیار کرتے رہنا, یہ ایک بڑا زبردست قسم کا اس میں نقصان ہے. کہہ رہے ہیں اس میں بڑا نقصان ہے. اس لیے لوگ جو کہتے ہیں نا تاریخ سے نالاں ہیں, وہ بیچارے تاریخ سے نالاں نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تاریخ بنی نہیں ہے. اچھا, یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پروگریسو طبقہ جو بیرون ملک سے ہو کر آیا, جو دنیا دیکھ کر آیا, اس زمانے میں جو شاعر لوگ تھے, جو ترقی پسند لوگ تھے, یا جو سوشلسٹ بظاہر لوگ تھے, یا جو کوئی یعنی کہ سینٹر یا لیفٹ کا جو نا نظریہ سیاسی یا معاشی رکھتے تھے, تو ترقی پسند سوچ رکھتے تھے اگر وہ, اور امریکہ کی یا مغرب کی یا پاپائیت کی یا مذہبی اجارہ داری اور بدماشی کی اس طرح سے غلامی معروف معنی میں نہیں کرتے تھے, تو آپ نے ان کو سب کو کمیونسٹ بنا دیا, ملحد ایتھیسٹ بنا دیا. اور اللہ کے بندو, وہ اگر آپ کی موجودہ تاریخ سے یا ماضی کی تاریخ کے کسی واقعے سے نالاں ہیں, تو وہ ان کا تو نالاں جو تحقیق کی بنیاد پر ہے, شواہد کی بنیاد پر ہے, حقائق کی بنیاد پر ہے. آپ نے افغان وار میں 20-25 لاکھ پاکستانی مروا دیے, 30 لاکھ باہر سے جو ہے پیراسائٹس اندر جو ہے انفلٹریٹ کرا دیے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ اب اس تاریخ کے اس زیادتی سے, اس ڈیبیکل اور اس فیاسکو سے اگر کوئی نالا ہے تو وہ تو درست ہے. تو واسف صاحب کہہ رہے ہیں تاریخ سے تو نالا ہے, تاریخ تو ابھی آپ نے بنائی ہی نہیں, تاریخ تو آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. دوبارہ سنیے جملہ. بالکل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تاریخ بنی نہیں ہے. تاریخ تو بنی نہیں ہے, یعنی تاریخ تو آپ نے کوئی بنانی ہے, کوئی کرنا ہے کوئی کام, ابھی تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے سوائے شرمندگی اور فیلئر کے آپ کے پاس. تو تاریخ تو آپ نے شروع کرنی ہے, تاریخ تو بنی ہی نہیں ہے آپ کی. کس تاریخ کی آپ بات کرتے ہو؟ وہ غلط نہیں کہہ رہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس بات کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے, وہ تو حق کہہ رہے ہیں, تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اور آپ ایک محض کسی ذہنی کسی نوشن یا کسی پری کنسیوڈ نوشن کے رومانس میں گرفتار ہو کر جو ہے کسی بھی آلٹرنیٹ بیانیے کو آنے ہی نہیں دیتے ہو, اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہو. تو اب کیا کیا جائے آپ کا؟ کہ تاریخ تو آپ کی بہادری کی تھی, شجاعت کی تھی, جو کچھ بھی تھا, اور آپ 2 دفعہ جنگ جو ہے وہ آپ شکست کھا چکے ہو. یعنی کہہ رہے ہیں تاریخ تو آپ کی جو آپ کتاب میں بابر اور غزنوی اور مغل اور وہ پڑھاتے ہو, ترک اور عثمانیہ سلطنت کی, یا عباسی اور دیگر امیہ جو بھی جو خلفائے راشدین تک لے کے جاتے ہو, تو اس میں تو شجاعت ہے, بہادری ہے, فلانا ہے, ڈنگا ہے, یہ ایکسپینشن ہے, فتوحات ہیں. تو آپ کے پاس تو کوئی فتح نہیں ہے. آپ نے ایک مذہبی نظریے کی بنیاد پر
لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے ایک ملک تو حاصل کر لیا لاکھوں قربانیوں سے، لیکن اس کے بعد تو آپ نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنی تاریخ کے ساتھ، کتنی نظریے کے ساتھ، اور کتنی ان لوگوں کو آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، وہ سنیے. اور علاقے دے چکے ہو اور ایک ملک بھی دے چکے ہو اپنے ساتھ، شکست کھا چکے ہو. کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ آپ شکست کھا چکے ہو، یعنی 2 جنگ، ایک ٹیبل پہ شکست کھائی اور ایک آپ نے ایکچولی شکست کھائی، ٹھیک ہے، اور علاقے آپ نے سارے گنوا دیے اور آدھا ملک بھی دے دیا. علاقے دے چکے ہو، علاقے دے چکے ہو اور ایک ملک بھی دے چکے ہو، ملک یعنی بنگلہ دیش، اچھا سقوط ڈھاکہ. خالی بہادری کا جو ہم تاریخ لکھتے آ رہے ہیں، شجاعت کی تاریخ تھی ہماری. اب یہ کتنا مس فیٹ ہے کہ تاریخ آپ کی ہزیمت کی ہے اور آپ سنا رہے ہو شجاعت کے واقعات. یعنی تاریخ آپ کی شرمندگی کی ہے، مگر آپ نے ایک مصنوعی بعض کسی ادارے یا اداروں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک جھوٹی تاریخ یا ایک من گھڑت یا ماضی کی کچھ تاریخ میں سے لے کر تو موجودہ کا عیب چھپانے کے لیے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے، کریکولم کے ذریعے، نصابی جو کتب کے ذریعے سے، ایک غلط مسخ شدہ تاریخ کے ذریعے سے نا. وہ تاریخ جو وہ اب ہمارے رائج الوقت نہیں رہی. تو کہہ رہے ہیں وہ تاریخ تو رائج الوقت ہے نہیں، وہ آپ کی ریالٹی نہیں ہے نا موجودہ. آپ کی موجودہ ریالٹی تو کچھ اور ہے، اور آپ ایک فالس نوشن کو لوگوں کو زبردستی ان کو اندر جو ہے نا وہ انڈاکٹرینیٹ کرنے کی آپ کے اندر ایک عجیب سی ایک ابلیسی صفت موجود ہے. بابر رہ گیا، نہ غزنی رہ گیا، نہ غوری رہ گیا، نہ کوئی محمد بن قاسم رہ گیا. بابر، غزنی، غوری، محمد بن قاسم وہ تو آپ کے اندر کہیں نہیں ہے. آپ کے اندر سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں، اپنا عیاش لوگ ہیں، قوم کے وسائل کو اپنی ذاتی اور اپنے ادارے کے بعض ایلیٹ، بعض جرنیلوں کے اندر جھونک دینے اور بعض سیاسی ایلیٹ کے اندر جھونک دینے والے لوگ ہیں. تو اس کا کیا تعلق ہے بابر اور غزنوی اور محمد بن قاسم اور ان چیزوں سے؟ اب کیا مناؤ گے ان لوگوں کو؟ کیا کہتے ہیں اب کیا مناؤ گے؟ کس منہ سے مناتے ہو آپ ان لوگوں کو اور ان کو اپنا کہتے ہو اور خود کو ان سے منسوب کرتے ہو؟ کس نسبت سے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ اقبال نے لگا تھا، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. جس طرح 6 ستمبر ہم مناتے ہیں، جس طرح 6 ستمبر ہم مناتے ہیں. کہتے ہیں بھائی کس بات کا مناتے ہو؟ تو بہادری کا واقعہ ہے نا. اگر بہادری کے بعد بزدلی کا بھی زمانہ آ جائے یا کمزوری کا آ جائے تو پھر وہ پچھلی بہادری کو تو منانا تو نہیں چاہیے جب تک نئی کوئی ایونٹ نہ کریٹ کریں آپ. کہہ رہے ہیں جب بہادری کے بعد بزدلی کا اور شکست کا زمانہ آ جائے، نقصان کا زمانہ آ جائے، قرض لینے کا زمانہ آ جائے، تو بھیک مانگنے کے زمانے میں آپ پرانے اچھے زمانے تھوڑی بیان کرو گے. اب تو آپ اس میں سے نکلنے کی صورتحال ڈھونڈو نا پھر. اب بہادری یہ ہے کہ جس مصیبت میں، جس ذلت، فقر، بھکاری پن میں، مقروضیت میں آپ مبتلا ہو، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دنیا بھر کے ملکوں سے، اب اس کو اپنی حقیقت سمجھو، اس میں سے نکلنے کی کوشش کرو. ماضی کے قصے نہ سناؤ. جب تک کوئی بڑا ایونٹ کریٹ نہ ہو، پیسے آپ نے لوگوں کے واپس نہ کر دیے، قرضوں سے آپ نکل نہیں گئے، تب تک فضول بات اور جھوٹ بات نہ کرو. اگر آپ کی تاریخ میں کوئی گلوریس باب کا اضافہ ہو گیا، چاہے اتفاقاً نہیں ہو جائے، تو ساری تاریخ دوبارہ بیان ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے جب کرکٹ کا ایک میچ سیلیبریٹ ہوتا ہے تو 92 کا ورلڈ کپ اور ظہیر عباس اور آصف اقبال اور پرانے قصے شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پہلے ہی بادر تھے ہمارے تو باوجداد ایسے تھے. پدرم سلطان بہت. ہم نے تو حکومتیں کی ہیں، انڈیا پر حکومتیں کی ہیں، اور اس وقت ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ان کی ہمارے حرم میں یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے. اس وقت ہم اور ہی باتیں کریں گے. یہ گھرس لگایا تو سومناتھ ہو گیا. لیکن اب نہیں فی الحال، اب نہیں فی الحال کہہ رہے ہیں، اب نہیں فی الحال یہ وقت نہیں ہے. اب آپ بڑے ہی اس وقت نازک دور سے، بڑے نازک دور سے اس وقت گزر رہے ہو. کہہ رہے ہیں انا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہاں انا اپنی جگہ رہے، وہ قومی وقار جو اندر ہے وہ رہنا چاہیے، سے نکل کر یہ پرانی ایک، لیکن خود کو دھوکہ نہ دو. خود کو جعلی رومانٹسائز آئیڈیل کے ساتھ جو نا وہ فینٹیسائز نہ کرو خواہ، تو حقیقت اپنی تسلیم کر کے رکھو جو موجودہ جو آپ کی ریالٹی ہے. 900 سال پہلے کی اس میں لکھا گیا ہے، طاہر صاحب نے لکھا، کہتے کہ ہمارے وہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں داتا. زمانے کی. اب داتا صاحب کی کشف المحجوب کے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 900 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، دیکھو آج تک کس طرح فٹ ہے. اس زمانے میں یہ حال تھا تو اب تو بہت برا حال ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں چلی گئی ہے. یعنی تحقیق سے نکل کر، یعنی اس بات کی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، صرف صورت ہے، ظاہری رسم ہے، تو صرف وہ فالو کر رہے ہیں رسوم کو، اور اس کا حق یا اس کا حال ان کے پاس نہیں ہے. تصوف اور ان جنرل بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت
اور اب تو پھر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے کہ اتنی مدت ہو گئی اب تو. کہہ رہے ہیں اس وقت دادا صاحب نے وہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ بھائی کارواں لوٹ چکا ہے, اس وقت اس کو ان کو احساس زیاں اتنا زیادہ تھا. تو اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں گر چکے ہیں. جی تحقیق سسپینڈ ہو جائے تو وہ جو فنکشن ہے بند ہو جاتا ہے. تحقیق اور سسپینڈ ہو تحقیق جائے تو وہ فنکشن بند ہو جاتا ہے, یعنی اس کی اصل والے روح بدعت کہتے ہیں. نہیں رہتی. اچھا, اور تحقیق کو تقلید والے کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں, یعنی وہ مسلکی بھی ہے لیکن آج کے دور میں بھی جب کوئی آدمی بولڈ سٹیپ اٹھائے گا, کوئی کریٹو کوئی تخلیقی کام کرے گا تو روایت پرست لوگ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ انحراف کر رہا ہے. روایت پرست لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تجدید کر رہا ہے, کوئی نئی بات کر رہا ہے جو نئے زمانے کے مانگے, کہیں گے یہ انحراف کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ منحرف کیا بلکہ منکر و کافر تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کافر و گمراہ ہے. یہ بھی یاد رکھنا یہ بات. دیکھو آسان سی بات ہے, آپ ذرا غور کریں. یا تو ہمارا زمانہ, جی آپ سیدھی سی بات کر رہے ہو نا, ہاں, یا تو ہمارا زمانہ وہ آ جائے اس قسم کے ماحول میں کہ ہمارے پاس لیئر ہو. لیزر یعنی وقت, لیئر یعنی ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم کانٹمپلیٹ کر سکیں, غور و فکر, تفکر, تدبر کر سکیں نا. ٹھیک ہے, تحقیق, تدبر, غور و فکر, ہم اسی قسم کے فنکشن کو کرنے لگ جائیں. اور ہم اسی قسم کے فنکشن کو کرنے لگ جائیں جو پیچھے کی, جب آپ اسلامی تاریخ یا مذہبی تاریخ کو بتا دو کہ وہ اس طرح تھے, اس طرح تھے, پوری رات کھڑے ہو کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور 40 رکعت یہ کرتے تھے اور پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے یا 3 راتوں میں قرآن, اس طرح کی جب مثالیں تم گلوریس وہ فضائل الصحابہ مختلف کتابوں سے, میں نام کیا لوں, لیکن جب آپ اس طرح کی انسپریشنز دلاتے ہو تو آپ کتنی انڈی اور ان ریئلسٹک ایک وہ امیجری کریٹ کر رہے ہو کسی بندے کے دماغ میں, اس کی نفسیات کو کتنا کرپٹ کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے اس کا؟ جس قسم کا فنکشن ہوتا رہا ہے کہ پھر تو وہ وہی زمانہ ٹھیک تھا. جی ہاں, تو کہہ رہے ہیں اس زمانے میں پیدا, آپ اس زمانے میں ہو, باتیں آپ وہ 600 800 900 1000 1200 سال پرانے اکابر اسلاف کی لیتے ہو اور لوگوں سے توقع یہ کرتے ہو کہ وہ اس زمانے میں وہ چیز کریں یا وہ کرنی چاہیے ان کو. تو کتنی یعنی زیادتی کی بات ہے, ظلم کی بات ہے. یہاں کا آج کا انسان ہے وہ 12 گھنٹے تو کم از کم بزی ہے نا اپنے دفتر میں. کہہ رہے ہیں آج کا انسان بیچارہ 12 گھنٹے تو بیچارہ روزی میں, روٹی میں, کاروبار میں یا بزی دفتر میں, تو 12 گھنٹے تو اس کے وہ مائنس ہو گئے نا دن میں سے, یا معاش میں, حصول معاش میں, معاش میں, استعمال میں, پھر اس حصول معاش کے بعد اس کو استعمال کرنے میں, یعنی بلز پے کرنے میں, سوچنے کا ٹائم ہی بہت سارا. تو اس کو تو کہہ رہے ہیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اس بیچارے کو تو ایک لمحے کے لیے رکنے کا, ٹھہرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اچھا, زمانے سے ہٹ کر اگر خالی دین کا فنکشن کرنے لگ جائے تو یہ تو اس طرح ہے جس طرح کہ پھر آپ اپنے زمانے کے نبی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر زمانے کو چھوڑ کے وہ اگر محض کوئی لنگوٹا کس کے کوئی اپنا غار میں, پہاڑ میں, پتھر اپنا دریا میں جا کے کوئی دین کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں نے اس طرح کی تقوی اور زہد جو عبداللہ بن مبارک اور حسن بصری کی تھی وہ کرنی ہے, تو وہ تو یہ اس بیوقوف ظالم انسان نے تو گویا کہ جس زمانے میں اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس نے تو اللہ کی حکمت اور اس کے امر کا ہی اس نے ایک طرح سے ناشکری اور انکار کر دیا کہ نہیں ہم تیرے بنائے ہوئے زمانے اور تیرے بنائے ہوئی تقدیر کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یعنی کتنا بڑا خدا سے جھگڑا ہے کہ وہ خدا کے امر کو تسلیم نہیں کر رہا, اپنی حقیقت کو, اپنے حال کو تسلیم نہیں کر رہا کہ میں کس زمانے میں پیدا ہوں, میں کس زمانے میں پیدا ہوں, مجھے اس زمانے کے حساب سے ہی لباس پہنا ہے نا, ٹیلر کرنا ہے. یعنی پیدا تو میں ہو گیا ہوں اپنا کیا کہتے ہیں 50 کلو کے وزن میں, ٹھیک ہے نا, لیکن لباس میں نے جو ہے نا 500 کلو والے ایک موٹے پہلوان کا پہننا ہے. یہ زیادتی ہم کر رہے ہیں. یہ تو مفہوم نہیں ہے کسی دین کا. کہہ رہے ہیں کوئی بھی دنیا کا دین یہ کہنے کے نہیں آیا کہ اپنے زمانے کا ہی انکار کر دو, اپنے زمانے کے تقاضوں کا اور اپنے زمانے کی جو حقیقت ہے ان کا انکار کر دو. یہ تو کسی نے نہیں کہا آج تک کہ اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کرے اور اللہ کا دین اس زمانے کے لیے فیزیبل نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کرے اور تمہارے نزدیک اللہ کا جو دین ہے وہ اس زمانے میں فیزیبل ہی نہ ہو. کہتے ہیں یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ تم اللہ سے جو خلاق عالم ہے, جس نے کروڑوں سال اربوں سال پہلے کی دنیا بنائی ہوئی اور آگے کروڑوں اربوں سال تک بنانی ہے, اس کی حکمت پر شک کرتے ہو اپنی تنگ نظری, اپنے تنگ ذہنی, کم علمی کے سبب, کم فہمی کے سبب ہیں کہ آج کے دور میں دین پہ چلا نہیں جا سکتا. دین کے لیے تو پھر ہمیں ساری دنیا کا انکار کر کے کھڈ میں جانا پڑے گا یا ہم مر جائیں, زمین کے نیچے ہو جائیں. یہ اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں عموماً لوگوں سے. اس پہ آپ نے غور نہیں کیا؟
کہ پیدا ہم اس زمانے میں ہوئے. جی آپ نہیں، آپ غور کر رہے نہیں، اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کے ماحول میں پیدا ہوئے، حالات میں پیدا ہوئے، ضروریات میں پیدا ہوئے، واقعات میں پیدا ہوئے، خواہشات میں پیدا ہوئے. خواہشات، ٹیسٹ ہمارا اور طرح کا ڈیولپ ہو گیا، ٹیسٹ اور طرح کا ڈیولپ، اور تعلیم ہمیں اور طرح سے آنی شروع تعلیم اور طرح کی اقوامیت اور طرح سے آ گئی. بین الاقوامیت اور طرح کی، عالمی حالات، دنیا کا جو مجموعی ایک سماج ہے وہ بالکل مختلف. یہ 85 میں بات کر رہے ہیں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اتنا زیادہ ریولوشن تھا، موبائل تھا، نہ کوئی ڈیجیٹل ریولوشن تھا. ٹیپ ریکارڈ کا اور ٹرانزسٹر کا زمانہ تھا، نئی نئی آئی سی آئی تھی، یہ زمانہ تھا. اب تو مائکرو پروسیسرز اور نینو چپس کا زمانہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ واصف صاحب اپنے زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا تیز اور اتنا مختلف ہے پچھلے زمانوں سے. تو آپ کس طرح سے وہ پرانے زمانے کی 800 1000 1200 سال پرانی جو فقہی جامد آ رہا ہے ان کو آج کے انسان کے اوپر زبردستی ہتھوڑے سے جو نا اس کے اوپر لگانے پہ کہ نہیں اگر ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جاؤ گے، ویسا نہیں کیا تو ویسا ہو جاؤ گے. اللہ کے بندو، اس زمانے کے جو بات تھی وہ فرض اور حرام وہ تو اسی طرح رہے گا جو بڑا موٹا موٹا ہے، جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا. مگر جتنے اجتہادی مسائل ہیں وہ تو یکسر حالات ہی تبدیل ہو گئے نا، ظروف و احوال ہی تبدیل ہو گئے. فقہ میں بھی یہی ہے کہ تغیر الاحمال بتغیر الظروف والزمان، جب زمانے اور احوال تبدیل ہو جائیں گے تو تغیر الاحکام ہو جائے گا. فقہ کا بہت بڑا قاعدہ ہے. آپ بالکل یعنی کوئی گہرائی نہیں ہے آپ کے تفقہ میں، دین کی سمجھ میں، دین کے فہم میں. آپ وہی بات، وہ جو ایک بہت مضبوط اعصاب کا، مضبوط نفسیات کا مالک انسان تھا، اس کے لیے ایک حکم تھا، اس کو آپ آج کے شخص پر جس کو سوچنے کا، اپنی طبیعت کو مجتمع کرنے کا، اس کو سنبھالنے کا، ٹھہرانے کا موقع ہی نہیں ہے، جس کی نفسیات کچلی جا چکی ہے. 10,000 اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور 10,000 جگہوں سے وہ کرچی زخمی ٹوٹی پھوٹی اور قتل شدہ اور مجروح ہے. اس پر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ 3 کی 1 ہوتی ہیں اور 9 کی 3 ہوتی ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہو. حالانکہ اس زمانے میں تو وہ تو بہت صبر والے، بڑے ہمت والے، بڑے تحمل والے لوگ تھے. بہت سلو وقت گزرتا تھا، ایونٹس کی سپیڈ بہت کم تھی، صبر کے اور ظرف کے پیمانے بہت زیادہ تھے. اس زمانے کے احکام کو اتنی ہی سختی اور شدت کے ساتھ آپ آج کے ٹوٹے پھوٹے انسان پر جو ذرا سے پتہ کھڑکنے سے اور بلی کے سامنے سے چلے جانے سے بیچارہ ڈر جاتا ہے، اتنا وہ شک شبے کا اور اتنا توہمات کا اور اتنی ڈیٹیریوریشن کا شکار ہے انٹرنلی، فیتھ وائز، اسپریچولی، اس کے اوپر آپ وہی لٹ چلا رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ خیال جو ہے وہ حدود سے باہر نکل گیا، بارڈر سے باہر نکل گیا، اور ہم باہر نکل نہیں سکتے کہ ویزا اور پاسپورٹ کی پرابلم ہے. یعنی خیال تو حدود سے، فضا سے باہر نکل گیا کہ ساری دنیا کے آپ کو خبر مل رہی ہے ٹی وی کے ذریعے سے یا اخبار کے ذریعے سے. اور اب تو انٹرنیٹ اور اب تو ہاتھ میں ڈیوائس آ گئی نا، اس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اخبار اور ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے سے. لیکن آپ ویزا اور پاسپورٹ جو آپ کی معروضی حالات مشکلات ہیں وہ الگ ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ فلاں بندہ جو نا عمرے پہ چلا گیا، حج پہ چلا گیا، امریکہ چلے گیا، یورپ چلے گیا، وہاں سے یہ واقعات، یہ وہاں کے احوال حالتیں بیان کرنے آ گیا. لیکن آپ کی اپنی حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ وہ اتنے زیادہ مجبور ہو. تو اتنے مجبور انسان کو جس کا بات بات پہ دل جل رہا ہے، بات بات پہ بیچارے کی جو ہے نا وہ اس کی آرزوؤں کا، امنگوں کا قتل ہو رہا ہے، حسرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اس بیچارے پر اللہ تعالیٰ کتنا رحم کھاتا ہوگا، کتنا اس کے مجبوریوں تکلیفوں سے واقف ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کتنا یہ قابل رحم ہے، تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہے پھر وہ قابل رحم؟ ہم بھی نکل جاتے نا تو پھر اور تھا. جی ہم نہیں نکل سکتے. تو اس لیے اس زمانے کے اندر اس خیال کو اسی پرسٹن گلوری میں نافذ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو کہہ رہے ہیں اس زمانے میں اس زمانے کے معیار، حالات اور گلوری کو اس زمانے میں نافذ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. تو اس زمانے میں گلوری کی اپنی مثالیں ہوں گی. ظاہر ہے اس زمانے میں اگر کوئی نوافل کرتا تھا تو اس زمانے میں محض 5 وقت کی جو نماز پڑھ لینے والا ہے وہ سب سے زیادہ گلوریس ہوگا. ٹھیک ہے جی. پر لگ جاتا ہے وہ جو جس طرح ہمارے پاس تقلیدی یا مضمون ہے نا، وہ تو ہما وقت اسی انداز سے وقت گزارنا پڑے گا. پھر یہ سارا فنکشن ہاں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو تقلیدی فنکشن ہے ہمارے پاس، جو دین کی مبادیات اور فرائض ہیں، وہ اسی طرح سے گزارنی پڑیں گی. اس میں کوئی تبدیلی چھیڑ وہ قیامت تک کے لیے ایٹرنل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پرپیچول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اذان 5 کی بجائے 6 وقت کی ہونی چاہیے، یا نماز 5 سے 3 یا 2 ہو جانی چاہیے. وہ یہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہوگا، یہ یقیناً گمراہی اور کفر ہوگا. اس کی بات نہیں کر رہے وہ. لیکن جو دیگر عام زندگی کے فنکشنز ہیں، جو آپس کے لین دین کے فنکشنز ہیں، انکلوڈنگ بینکنگ سسٹم،
کل ہی بات ہو رہی تھی اور اکثر جگہوں میں بات ہوتی ہے, جب ہم پیدا ہوئے, ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے نا, اور ہم سے پہلے کی جنریشن بھی, ایک جنریشن جو 1950-60 میں جو پیدا ہوئی, وہ تو پیدا ہی ہوئی بینکنگ کے, یعنی ہر شخص, ہر فرد, ہر گھر تک بینکنگ کی جو جڑیں تھیں وہ پکڑ چکی ہیں, گھیر چکی تھی. تو بینکنگ کا پھندا گھیر چکا تھا, بینکنگ کے اس میں پھنس چکے تھے ہم لوگ. جو انٹرنیشنل جو ایک مانیٹری اور فائنینشیل سسٹم ہے, جو بھی آپ کہہ لو, شیکلز ہیں, چینز ہیں, جو مرضی آپ کہہ لو, اس نے ہر شخص کو گردن سے دبوچا ہوا تھا جب ہم نے یا ہماری پچھلی جنریشن نے آنکھ کھولی, اور اب جو جنریشن آنکھ کھول رہی ہیں. اب آج کے دور میں آپ اس سود کو جو انگور اور کھجور اور جو کے اوپر ہوتا تھا, جنس برائے جنس کے تبادلے میں, بیع سلم و بیع خیار اور بیع اس طرح کی جو ہوتی تھیں, وہ اپنا مثالیں لے کر آپ جدید فائنینشیل بینکنگ سسٹم کے زمانے کے پیدا ہوئے والے انسان پہ جب آپ لے کر آؤ گے, کتنا ظلم و زیادتی کرو گے. ہاں, اس دور میں تو صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ فرد سے کوئی سودی لین دین نہ کرے, لیکن جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, جو ڈپارٹمنٹلائزڈ ہے, اس سے تو فرار ہی ممکن نہیں ہے. کسی یعنی حد سے زیادہ آسمان تک کا تقوی رکھنے والا, اس کا بھی فرار ممکن نہیں ہے, وہ بھی پھنسا ہوا ہے. تو جو چیز عموم بلوا ہو جائے, جو ضرر عام ہو جائے, اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس سے بچنے کی تو بات کرنا, اس پر وقت ضائع کرنا بھی بے وقوفی, حماقت ہے. ٹھیک ہے, ہاں, فرد سے نہ کرے, فرد اپنی ذات پر قادر ہے, وہ سود پہ نہ دے کسی کو پیسہ, اور سود پر نہ لے کسی کو پیسہ. مگر جو بینکنگ سسٹم ہے, اور جو فائنینشیل سسٹمز ہیں, اور جو اب جو ریاستوں کے اور گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں, اس سے تو انکار کر کے آپ قدامت پسند اور پتھر کے انسان اور پاگل انسان کہلاؤ گے نا. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہو, نہ عملاً نہ نظریاتاً. وہاں کا جو ماحول کا ٹوٹ جائے گا پروگریس, اس سے تو ماحول کا پروگریس ہی ٹوٹ جائے گی. آپ زمانے کو ریورس کر کے پیچھے لے کے جاؤ گے کیا؟ بجلی آ چکی, انٹرنیٹ آ چکا ہے, ان سب کو پروگریس کے جیسے وہ کہتے ہیں اس میں ہم لگ جائیں, جو پروگریس ہو جائیں تو دین سے ہم رہ جاتے ہیں. اب درمیان میں ایک راستہ ہے, اور درمیان میں راستہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں اگر ایسا کرتے ہو تو دین سے رہ جاتے ہو, اور ویسا کرتے ہو تو پھر زمانے سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو. تو نہ زمانے سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے, نہ جو دین کی اصل جو کور ویلیوز ہیں ان سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے. تو درمیان میں راستہ ہے, وابتغی بین ذالک سبیلا, کہ ان دونوں کے بیچ میں اپنے لیے راہ نکال, ان دونوں کے بیچ میں سبیلا, ایک راہ ہے, وہی پکڑنی ہے. ٹھیک ہے نا. الدین یسر, دین آسانی ہے. الدین وسطیت, کہ دین تو وسطیت پر ہے. ٹھیک ہے نا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اور آگے فرمایا کہ یعنی کہ تم لوگ امت وسطیٰ, کہ تم امت اوسط ہو, امت وسطیٰ ہو, درمیانی راہ چلنے والی امت ہو. کہ تحقیق بھی ہو اور پروگریس بھی ہو, دین جو ہے اور دین بھی ساتھ بھی رہے, دین کی جو کور ویلیوز ہیں وہ بھی اسی طرح سے انٹیکٹ رہیں, ساتھ رہے. یعنی نماز روزہ فرائض, ہمہ وقت آپ اس میں نہیں ڈھال سکتے 24 گھنٹے کے لیے, اور اس سے نکلنا بھی آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا. اور اس سے نکلنا یعنی دین سے نکلنا یا زمانے سے نکلنا, ان سے نکلنا بھی آپ, تو نہ آپ اس کو ہمہ وقت اس میں ڈھل سکتے ہو نہ اس میں. تو مٹیریلزم اور اسپرچولیزم, روحانیت اور مادیت, ان دونوں کو اپنے دونوں بازوؤں کی طرح, جس طرح آپ کا یہ دایاں بازو اور بایاں بازو ہے, جس طرح آپ کے یہ ہے نا, ان دونوں آرمز, ان دونوں یہ اپنے 4 لمز کی طرح, دونوں سائڈ کی جو لمز ہیں ان کی طرح آپ نے اس کو پکڑنا ہے, اور انہی کے ساتھ اس میں چلنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, اس زمانے کے اس کو بڑا آسانی سے مطلب ہم کر سکتے ہیں کوریلیٹ. جس زمانے کو میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اگر آپ اس زمانے کو یہ سمجھ لیں کہ ڈیوائن حکمت کے تحت آپ پیدا ہوئے ہو, تو پھر آپ بڑی آسانی سے کوریلیٹ کر سکتے ہو اپنے معروضی مسائل, اپنے دینی, اخلاقیاتی, روحانی, سماجی مسائل, ان سب کا ایک بڑے آسانی سے نکال سکتے ہو. اور اگر آپ انکار کرنے پر اور ماضی کی کسی انسپریشن کو لے کر اس پہ ضد کرنے پر بضد ہی ہو جاؤ, پتھر ہو جاؤ, تو پھر آپ کے لیے جینا محال ہے. پھر آپ کو 2 میں سے ایک ایکسٹریم کو اختیار کرنا پڑے گا, اور 2 میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا, اور وہی پاگل پن اور نقص اور نامکمل پن ہوگا. کہ اس زمانے میں سرکار نے جو پہلی قربانی فرمائی, آخری حج پہ جو قربانی فرمائی, کتنے اونٹ تھے, انتہا کی قربانی ہے. ہمارے ہاں بھی اتنی انتہا کی ہے, سخاوت ہونی چاہیے. اور اس زمانے میں صحرا کے اندر بیسٹ سواری جو ہے وہ شتر ہے,
اور بس سواری جو ہے، اور ہمارے یہاں جو بس سواری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہن قسم کی چیزیں ہیں. کہہ رہے ہیں اس زمانے میں اگر حضور علیہ السلام نے اونٹوں کی قربانیاں دیں تو بھائی اس زمانے کی سب سے مہنگی چیز، سب سے جو لگژوریس پروڈکٹ تھی نا وہ اونٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس زمانے کا ایسٹ اونٹ تھے، اور باقی گدھے بکریاں اور دیگر جانور وہ جو ہیں وہ بھیڑ دمبے وہ درمیانے طبقے کے پاس بھی ہوتے تھے. اور پھر اونٹوں کی سرخ اونٹوں وہ پھر سب سے جو وہاں کی ایلیٹ اس زمانے میں، تو انہوں نے بھائی بہترین، جب آخری عرصہ تو مالی فراوانی تھی تو بہت زیادہ اونٹوں کی قربانی دی. اب آج کے دور کی بہترین سواری کیا ہے؟ آپ کے پاس کارز ہیں. تو آج کے دور میں آپ اونٹوں کی قربانی نہیں کرو گے کہ خون پھیلاؤ اور گلیاں گندی کر کے لوگوں کو بس گوشت ہی گوشت دیتے رہو اور سمجھ لو بس وہی دین پر عمل ہو گیا. اور بھائی اس زمانے میں اونٹ کا مطلب یہ تھا کہ اپنی دولت اور اپنی پسندیدہ چیز قربان کی جا رہی ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ کے پاس 3 کاریں ہیں تو اب 3 میں سے ایک کار بھی قربان کرو گے نا. وہ غریب بیچارہ جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو کار میں حصہ ملنا چاہیے. مواخات مدینہ اور انصار و مدینہ جو مہاجرین کی جو مثال تھی وہ تو اس طرح سے ہوگی نا، اس زمانے کے ریلیونس میں اپلائی ہوگی. تو اس زمانے میں اگر اونٹ دیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ ریوڑ اس زمانے میں بکریاں، بھیڑ، دمبے، اونٹ یہ آپ کی دولت ہوتی تھی. تو آج اگر کاریں اور پراڈو جیپس ہیں تو آج آپ کو اپنی جو پراڈو لینڈ کروزر یا 4x4 ریوو ہے وہ قربان کرنی پڑے گی. اب اونٹ، گائے اور بکری کا گوشت کھلا کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ بات ہو رہی ہے اصل میں اسلام کی روح اور اس کی فارم کی. آپ نے دور کا اس کو مطلب ہے وہی سمجھو جو سیلاب میں وہ ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں آپ کا دور تو جناب آپ نے گھر بنائے ہوئے ہیں 4 منزلہ اور بڑے بڑے جو نا اپنے اپنے مینشنز بنائے ہوئے ہیں، فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. آج آپ وہی اونٹ اور وہ مٹی کے اس میں رہنے والے اور روئی کے اندر تیل ڈال کے ڈیوا جلانے والے، آپ وہ اس کے مثال لے کے اسی کے اوپر رکے ہوئے، اسی پیمانے کے اوپر. زمانے میں جو بس خاندان ہے، بس خاندان ہے، بس فنکشن ہے. کہہ رہے ہر زمانے کے جو بیسٹ خاندان ہیں وہ بیسٹ خاندان ہے. اس زمانے کے ہر زمانے کے جو بیسٹ فنکشنز ہیں وہ اپنے زمانے کے بیسٹ فنکشنز ہیں. تو آج کے زمانے کا بیسٹ فنکشن یہی ہے نا کہ لوگ اگر سڑکوں پر اپنا، بہت سارے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں یا سائیکلوں پہ جا رہے ہیں یا پیدل میں جا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو. جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں ان کو اپنے گھر لے کے دینے پڑیں گے. یہ تھوڑی کہ آپ گائیں کاٹ کے 10 لاکھ اور 20 لاکھ کی گائے اور اونٹ کاٹ کے دنیا کو بیوقوف بناتے رہو کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں. اور اس کو صرف یوں آپ اگر آپ اتار لیں ترجمہ تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ اپنے زمانے میں یا اپنے رائج وقت زمانے میں سب سے بہتر جو زندگی تھی وہی زندگی تھی. جی ہاں، تو اپنے رائٹ زمانے میں جو بہترین بے زندگی تھی یعنی وہ تھی، یعنی حضوروں کی، یعنی انہوں نے بہترین طریقے سے انہوں نے صدقہ خیرات اور زمانے کو اپنی ویلتھ میں شامل کیا اور ویلتھ کی ڈی سینٹرلائزیشن کی، مرکزیت نہیں کی، اس ارتکاز نہیں کیا دولت کا، اس کا زمانے کے اندر اس کی کیا کہتے ہیں اس کو پھیلایا. تو آج آپ میں سے جتنے لوگ مالدار ہیں ان پر وہ اگر وہ زیادہ اسلامی اور زیادہ شریعت محمدی کا تابع بنا جاتے ہیں تو وہ اپنی دولت کو ڈی سینٹرلائز کریں. سینٹرلائزیشن، ارتکاز دولت کو ختم کریں اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر جائیں. آج کے زمانے کے معیاروں کے مطابق کریں. پھر اپنے مکانوں کو تقسیم، اپنی جائیدادوں کو تقسیم، اپنی پراپرٹیز، اپنے کاروباروں میں حصہ دیں. یہ 20,000، 25,000، 30,000 پہ لوگوں کو نوکر رکھ کر یہ ظلم نہ کریں. پھر اگر اس کا خرچے کا بیچارے کا 80,000 ہے تو اس کو 80,000 دیں. اس کا خرچہ اگر 1.5 لاکھ ہے، اس کی بڑی فیملی ہے، 7-8 بندے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس کو 1.5 لاکھ روپے دیں. اس کو 25-30 میں نہیں گھمائیں. یہ بے وقوفی، یہ دو نمبری نہیں چلے گی اللہ میاں کے ساتھ. خوراک کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے جی وہ کم تر نہیں تھا کسی سے. ہم یہ سارے واقعات کرنے لگ جائیں تو پھر عقیدہ ہمارا وہی رہ سکتا ہے، بڑی آسانی سے رہ سکتا ہے. ہاں، تو کہہ رہے ہیں وہ اپنے شکل و صورت، لباس، یہ وہ ہر لحاظ سے اپنے زمانے میں بہترین تھے. تو آج آپ بغیر استری کے کپڑے پہن رہے ہو 21ویں صدی میں، عجیب گندا سا حلیہ اور شکل بنائی ہوئی ہے، بے ہنگم آپ کی داڑھی مونچھیں اور بے ہنگم بال ہیں بڑے بڑے. تو آج کے زمانے کا جو بہتر خوبصورت نظر آنے والا چہرہ اور ٹرینڈز ہیں آپ اس کو فالو کرو گے نا، اس طرح سے نظر آؤ گے تاکہ آپ آج کے دور میں لیڈ لے سکو. تو آج کے دور میں بھی اسلام اتنا ہی حسین، اتنا ہی خوبصورت جتنا صحرا میں تھا. صحرا کے تقاضوں میں وہ اپنے لحاظ سے بہترین نکھرتے تھے، اپنی بناؤ سنوار وہ کرتے تھے. آج آپ جدید شہری تمدنی مدنی زندگی میں آپ اس طرح کا تمدن اختیار کرو گے کہ آپ سے دوسرے لوگ مثال لیں خوبصورتی میں، سٹائل میں، زندگی کے رکھ رکھاؤ میں. ٹھیک ہے جی. دیکھو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، مگر آپ تھوڑا سوال ہو
کہ ہم جتنا بھی بیٹھے ہیں اگر آپ میں سے کوئی خدا نہ خاصا کوئی نان مسلم ہے تو ہاتھ کھڑا کر لو، ذرا پتہ چل جائے نہیں مسلمان ہی ہے. کہہ رہے ہیں تو ہم سارے ہی مسلمان نا، تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ڈرا تو نہیں سکتا کہ تو نے یہ نہیں کیا وہ جو کتاب میں لکھا ہوا تھا تو مسلمان نہیں رہا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں نے یہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے غیر مسلم سمجھیں. کیوں بھائی؟ آپ جب 21ویں صدی ہے تو 21ویں صدی میں اپنے تقاضوں کے حساب سے آپ اپنی سواری رکھو گے، اپنا گھر رکھو گے، اندر سے آپ مسلمان ہی رہو گے جب تک کہ آپ اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہو اور اسلام کی روح کو اور اس کو لے کے چل رہے ہو، ظاہری روایت کو بھی اور اس کے کور ویلیوز کو بھی اور اس کی روح کو بھی، سب چیزوں کو، تو پھر اسلام ہے. محض وہ یعنی کہ مال دولت کیپٹلزم یہاں سے سارا پک کر لیا اور وہاں سے صرف جو ہے نا وہ ظاہری دو چار چیزیں پک کر کے اپنی جان چھڑا لی، تو یہ یعنی دوغلاپن دو نمبری نہیں چلے گی. تو مسلمان جو ہیں سارے مل کے اسلام کو تو ہم نے مان لیا نا. اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہماری نیک نامی بھی ہو اور اسلام کے حکم سے باہر بھی نہ ہو. کہہ رہے ہیں اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہماری نیک نامی بھی ہو، یعنی اسلام کی، مسلمانوں کی، اور اسلام کی کور ویلیو سے ٹکراتے بھی نہ، اسلام سے باہر بھی نہ ہو. یعنی اب آپ اس طرح کے چیریٹی فنڈز کریں جس طرح بل گیٹس، میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کر رہی ہے، جس طرح اور دنیا کے بہت سے ادارے کر رہے ہیں، تو کریں نا. پھر آپ دنیا سے غربت کو، تنگی کو، مجبوری کو، اپنا ان امپلائمنٹ کو ختم کریں نا. جو غیر مسلم کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ جب غیر مسلم کر رہے ہیں تو وہ گلوریفائڈ نظر آئیں گے. جس دن آپ کرو گے تب آپ کی تاریخ بنے گی، تب آپ کی گلوری نظر آئے گی. ابھی تو آپ کے پاس کوئی ایسا خاص مال اپنا ایسا مثالیں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہمیں نظر آ رہی ہیں پچھلے گزشتہ 10 12 15 سالوں میں. اب ہمارے سامنے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں اپنے ملک کے حالات کے مطابق بات کر سکتا ہوں، تو ہمارے پاس کم از کم کراچی میں سیلانی فاؤنڈیشن، چھیپا اور کچھ اور ایسی JKF یا JKD جو بھی ہے، وہ مجھے JD ہے، جو بھی ہیں، کہ مطلب بہت وائڈ اسپریڈ پبلک ویلفیئر، سوشل ویلفیئر کا کام وہ کر رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس بڑی ذرّی مثالیں آنے لگی ہیں، اور اللہ کرے ان میں مزید اضافہ ہو، ان میں برکتیں ہوں. سب کو اللہ تعالیٰ قائم دام رکھے، سب کو مزید برکتیں، سب کو مزید ریسورس، سب کو مزید ریچ فراہم کرے. ہزار کام کر سکتے ہیں، ہزار کام کر سکتے ہیں، ایسی ترقی ہزار کر سکتے ہیں، ہزار ترقیاں کر سکتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ یہ لائف کی ٹینیور کو اپنے خوشحال بنانا، یہ لائف کے ٹینیور کو اپنے خوشحال بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ غصہ، سختی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بچہ ماں کی بات تو مان رہا ہے لیکن اندر سے ناراض، اسمائل نہیں. آپ کے چہرے پہ اسمائل، آپ کی طبیعت میں کشادگی، فرحت ہونی چاہیے. نماز میں بھی، روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، چائے پینے میں بھی، گپ شپ میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، ویڈیو گیم کھیلنے میں بھی، آپ کے عمومی رویے میں تحمل، مسکراہٹ وہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی ساری غصے میں، گالیاں دینے میں گزر رہی ہو، اور سڑک پہ جب آپ نکلو سب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، ماں اور بہن کی، اور پھر جا کے نمازیں ہی پڑھ رہے ہوں، بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوں، اور غصے میں ہوں، صبح سے رات تک لوگوں کو بدوائیں دے رہے ہوں، اپنے ماں باپ کو بدوائیں، اپنی اولادوں کو بدوائیں، اپنے دوستوں کو بدوائیں، اپنے باس کو بدوائیں، اپنے ملازم کے لیے بد تمنائیں، بد دعائیں ہر وقت. یعنی دل آپ کے سارا بغض سے، کینے سے، نفرت سے 24 گھنٹے جو ہماری پاکستانی قوم کا بھرا رہتا ہے. ہر کسی کے ماتھے پر غصہ 12 بجے میں، کسی کے چہرے پر کشادگی، فرحت نہیں ہے، مسکر، اور لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں. قربانی میں سارے قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روڈ پہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ 2 نمبری ہے، یہ کوئی اسلامی رویہ نہیں ہے. اسلامی رویہ تو یہ کہ پھر آپ کے اندر ایک تحمل ہو، مسکراہٹ ہو، کشادہ پیشانی ہو، فراخ دلی ہو. اور غصہ کبھی، ظاہر انسان ہے، انسانی طبیعت میں کبھی کوئی دلا دے تو آ جاتا ہے، لیکن آپ کو بغیر دلائے آپ تو سوتے غصے میں ہو، سو کے اٹھتے ہی غصے میں ہو. تو یہ غصے اور نفرت کی جو یہ پوری قوم بنی ہوئی ہے، یہ غیر اسلامی رویہ ہے، غیر اسلامی صفت ہے، یہ اسلام سے باہر کی چیز ہے. اسلام کے اندر تو مسکراہٹ ہے، کشادگاہ پیشانی ہے. اسلام کے اندر جو اعمال ہیں وہ سارے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کے نام ہیں، وہ خوشی کے ہیں. آپ کے اندر خوشی کیوں نہیں ہے؟ آپ خوشی بانٹ کیوں نہیں رہے؟ آپ کو خوشی بانٹنی ہوگی. آپ جائیں مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، صبح اٹھیں سب لوگ ایک دوسرے کو ہیلو، ہائی، واٹ اے پلیزنٹ ڈے، واٹ اے مارننگ، واٹ اے گریٹ ڈے، واٹ اے فائن ویدر، واٹ اے نائس ویدر. ہر کوئی ایک دوسرے کو بغیر کسی تفریق کے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، کمیونسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، کیا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو گریٹنگس دے رہا ہوتا ہے. صبح صبح ہر کوئی ایک دوسرے کو گڈ مارننگ، گڈ ڈے، مارننگ، مارننگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ. ہوٹل سے گزریں، مارکیٹ سے گزریں، سب لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوشی سے ایک دوسرے کا اسمائل کر کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیکھیں دوستو، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، کرنے کی ہیں. 60 سال کی زندگی ہے، کیونکہ 50 تو سارے گزر گئے. 60 سال کی زندگی ہے، اس میں 40 45 50 تو آپ کے غم، غصے اور ناشکری میں اور پریشانی میں اور لوگوں کو کوسنے میں گزر گئے.
تو کم از کم جو آخری 5-10 سال 20 سال رہ گئے اس کو کم از کم مسکراہٹ سے خوشی سے اللہ سے خوشی رہ گزار. اللہ نے آپ کو خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا خوب بہترین جگہ ہے, خوشی کی جگہ. خوش رہو, اس میں خوشیاں بانٹو. اسلام یہ ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارو, آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہو, سکون سے بھری ہو, دوسروں کو بھی سکون اور خوشیاں دے رہے ہو. ٹھیک ہے جی, مسکراہٹیں بانٹ رہے ہو, محبتیں. زیادہ ہی گزر گیا ہے. تو 6 سال کی جو سانس باقی ہے, 4 سال کے 5 جتنے ہیں, اس سال کو اپنے خوشگوار بنانا ہے. خوشگوار بنانا ہے, اسلام کہہ لو, ناگواری بدگواری میں نہیں. اور کہتے ہیں یہی اسلام ہے. ہاں کہہ لو, پروگریسو کہہ لو, دین کہہ لو, دنیا کہہ لو, کیوں نہ ایسا ہو کیا ہے اچھا گزارنے کی اچھی زندگی, سکون سے سانس لینا, سکون سے گزارنا. کوئی توڑ پھوڑ, کوئی فتوی بازی, کوئی یہ وہ, کوئی نفرتیں, کوئی فرقہ واریت, کوئی یہ سب غیر اسلامی رویے ہیں. تو ان سب گند سے, ان لعنتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. گرد و پیش سے صرف متاثر ہو سکتے ہیں, گزشتہ ہم نہیں کر سکتے اس کو. پہاڑ تو ابھی جگہ پر ہمالیہ ہی رہے گا, جتنا مرضی آپ اونچے ہو جاؤ, نیچے ہو جاؤ, کچھ ہو جاؤ, ہمالیہ ابھی جگہ پر رہے گا. اور انسان جو ہے وہ پیدل انسان چلنے والا ہمالیہ پر اتنی دقت سے چڑھے گا جیسے پہلے چڑھتا تھا, اس کو تبدیلی نہیں آئے گی. مجھے وہ سارا فنکشن ویسے ہی ہے, صرف تھوڑا مطلب اس میں طرز زندگی میں ذرا تبدیلی ہے, تو وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دنیا کی حقیقت تو ویسی ہی رہے گی جیسی تھی, جیسی ہے. ہمالیہ پہاڑ اتنا ہی اونچا رہے گا, دریا سمندر اتنے ہی رہیں گے. ہم آپ نئی جنریشنز آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, تو سارے حالات واقعات گرد و پیش کا وہی رہے گا, وہ تو کبھی نہیں بدلا. پھر آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یوں ہو گیا, اب یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, کیا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ویسا ہی ہے, اب بھی وہی ہے. تو اگر اس زمانے میں وہ چیریٹی کر رہے تھے, وہ خوش تھے, تو آج آپ خوش کیوں نہیں ہو؟ آج آپ کو خوش رہنا ہوگا, خوش رکھنا ہوگا, امن, محبت, رواداری یہ سیکھنی ہوگی. آج کی جو صدقہ خیرات حسنات ہیں وہ پھر آج کے تقاضوں اور آج کے معیار کے مطابق ہوں گی. 10 گھر اور 10 گاڑیاں رکھ کر آپ 2 اونٹ 4 اونٹ اور 4 گائیں گرانے کے بعد بری ذمہ نہیں ہو جاتے. 10 گھر کا مطلب یہ ہے کہ پھر 10 میں سے آپ کے 2 یا 3 گھر رہ جائیں گے, 5 6 7 آپ کو پبلک ویلفیئر کے لیے سوسائٹی کو دینے ہوں گے. 10 گاڑیاں ہیں تو 2 4 گاڑیاں آپ کو دینی ہوں گی فاؤنڈیشنز میں, اسکولز میں, یتیموں, غریبوں, مجبوروں, مسکینوں کے لیے, یا ان لوگوں کے لیے آپ کو کھلی رکھنی ہوں گی. انفاق کیا ہے؟ کھلا رکھو اپنا مال. تو انفقو پہلی آیت سے ہی قرآن میں الذین ینفقون, کہ جو انفاق کرتے ہیں کھلا رکھتے ہیں, تو آپ کو کھلا رکھنا ہوگا, بند نہیں کر سکتے. آپ بند کر کے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھ کر آپ کہو گے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں, میں تقوی اور دینداری نیکداری کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی خوش فہمی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلط فہمیاں, خوش فہمیاں دور فرمائے, ہمیں درست فہم, درست سمجھ, درست توفیقات عطا فرمائے, درست فقہ تفقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.